احتشام صاحب، یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں فال آف یہ بشار الاسد ڈائنیسٹی، اس کے بعد تو ایران کی پوزیشن سے ہم سب ہی واقف ہیں. اس کے بعد ایران کس حد تک اپنا دفاع کر پائے گا یہ جو اب اٹیک پلان کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے؟ دیکھیں آمنہ، جو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آگے ہونے جا رہا ہے، وہ تو ابھی ہم بات کریں، لیکن فوری طور پہ جو بات کی جا رہی ہے ایران کے حوالے سے، دیکھیں امریکہ کے اور اسرائیل کے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم جو اہداف ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ایران کے بارے میں پورا کریں گے، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طریقے سے نیوکلیئر ہتھیار اور اس طرح ان کے دانت نکال دیے جائیں کہ بالکل فارغ ہو جائیں. اور ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یہ سب کچھ ہوگا، وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہماری پالیسی بڑی سخت ہوں گی. لیکن آمنہ، میرا خیال ہے کہ بجائے سے کہ ہم اس اسپیکٹ کو دیکھیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہوگا، میری نظر میں تو موسٹ کمپیلنگ اسپیکٹ آف دا ایشو از کہ وہ اس وقت جو ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے نا، جس طریقے سے وائلیٹ کر رہا ہے اسرائیل، وہ خوفناک قسم کی ہے. دیکھیں ایک طرف تو گولان ہائٹ سے اندر جا کے وہ بہت اندر آ گیا، اپنی فوجیں لے کے آ گیا، پلس انہوں نے وہ راستہ کاٹ کے جہاں سے وہ حزب اللہ کو لبنان کے راستے لبنان پہنچتے تھے، حزب اللہ کو جو سارا سامان جاتا تھا یا کمک جاتی تھی، وہ اس کو انہوں نے کاٹ دیا. اب دیکھیں، اب تین پلیئرز فوری طور پہ جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اتنی تیزی کے ساتھ اٹھایا، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ عراق اور لیبیا کی طرف فوری طور پہ معاملہ چلا نہ جائے. دیکھیں ایک طرف ٹرکی ہے، ٹرکی نے کیا کام دکھایا ہے، ٹرکی نے شام کی سرحد کے قریب بفر زون قائم کر لیا ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی سارے جو 3 لاکھ 4 لاکھ شامی مہاجرین ہیں ان کو وہاں پہ لے کے جائیں گے، پلس وہ کردوں پہ وہاں پہ نظر رکھیں گے. مشرقی شام میں آمنہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اپنا، کیا کہتے ہیں، امریکہ نے، اور ان کے آئل ریسورسز ان کے پاس ہیں. اب وہ کہتے ہیں، بڑا اوپنلی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے طور پہ تیل ایکسپورٹ کریں گے، اگرچہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لیکن امریکہ کہتا ہے ہم اس کو کریں گے. تیسری طرف جس طریقے سے تیزی کے ساتھ میرا خیال ہے رونتا ہوا اسرائیل وہاں پہ آ رہا ہے، اور پھر میرا خیال ہے جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ وہاں پہ جو لوگ آ گئے ہیں وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون سی سپورٹ ہے. القاعدہ میں پہلے تھے، 5 سال افغانستان میں اپنا کیا کہتے ہیں عراق میں رہے، سزا ان کی ہوئی تھی، جیلوں میں رہے ہیں. اور اس وقت دمشق کی صورتحال آمنہ ایسی ہو چکی ہے. بائی دی وے دمشق کو کہتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ کا لکھنؤ اس کو کہا جاتا ہے، اتنی زبردست ان کی تہذیب ہے، اتنے مہذب لوگ ہیں. اس شہر کا کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے آگے چل کے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ جتنی تیزی کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی پریشانی ہوگی. اسرائیل اور امریکہ کو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ترکی اور سعودی عرب جس طرح اہداف اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں یو اے ای ایجپٹ بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ولچرز ہوتے ہیں نا، وہ سارے مڈل ایسٹ کے لوگ ہی جو ہے نا وہ اپنے ہی مسلمان ملک کے خلاف قدر نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے، کون کس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، یہ خوفناک بات ہے. اب مجھے لگتا ہے آمنہ کہ جس طریقے سے ہم سمجھتے تھے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ جو اب جس طریقے سے بائی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ ہو گئی تھی، اور پھر اوور دا یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی اب ایران مضبوط ہوگا، اپنا روس مضبوط ہوگا، اور یہ جو پھر دوبارہ سے ہم یونی پولر ورلڈ کی طرف جائیں گے. تو دیکھیں جتنا بڑا دھچکا یہاں پہ لگا ہے روس کو، دیکھیں وہ تو پورا بحری بیڑا وہاں سے اب ان کا جا رہا ہے، لیکن یہی سے لے کے نیول بیس وہاں سے ختم کر رہے ہیں، گفتگو وہ ختم کر رہے ہیں. اور آخری بات آمنہ اس سارے معاملے میں، آخری بات سارے معاملے اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کانفلکٹ اتنی تیزی سے بڑھے گا. اور اس وقت کیونکہ لوگ جو آگے ہیں دمشق میں، نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں، کتنے گروپس ہیں، کون سے فائٹر ہیں، کون کس کے ساتھ ہے، رشیا کو کون سی سپورٹ ملے گی، امریکہ سے، سعودی عرب سے، ایران سے. تو میرا خیال ہے آپ ایک چمکھی لڑائی لڑنی پڑے گی وہاں پہ لوگوں کو. اور زیادہ خطرہ یہ ہے کہ ریسورسز ہے نہیں ہے، پیسہ ہے نہیں ہے، تنخواہیں دینے کے لیے لوگوں کے پاس وہاں پہ نئی حکومت جو آئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے نا اتنی آسانی کے ساتھ ریزالو ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.